مدینے والوں کو پہلے سے خبر تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں، حضور کی بیوی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو کس بات کے؟ کہا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ میرے اس لخت جگر فاطمہ کے بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، مار ڈالے گی۔ مجھے اس بات کا قلق ہے، دکھ ہے، اور جبرائیل نے ایک شیشی میں مجھے مٹی لا کر کے دی وہ اس کربلا کے میدان کی، اور وہ حضرت ام سلمہ کو دے دیا۔ حضور نے کہا کہ یہ شیشی سنبھال کر کے رکھنا، جس دن دیکھنا کہ اس کی مٹی لال ہو گئی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھیں، باحیات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ شیشی میں نے رکھی تھی، اور جس دن یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا اس دن انہوں نے خواب بھی دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرد و غبار جھاڑتے ہوئے اپنے لباس کو جھٹکتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے حضور کو خواب میں دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سے لمبے سفر سے آپ تشریف لا رہے ہیں کہ گرد و غبار آپ جھاڑتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، میری امت کے اشقیاء نے میرے بیٹے کو اور میرے خاندان کو کاٹ دیا، قتل کر دیا کربلا کے میدان میں۔ ان کی سب کی لاشیں میں جمع کرتا کرتا سب کو دیکھتا ہوا وہاں سے آ رہا ہوں، کربلا کے میدان سے تھکا ہوا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی، یہ خواب دیکھی تھی رات کو۔ صبح وہ جلدی اٹھتی ہیں، یہ عاشورہ کا دن تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے جا کر اس شیشی کو یاد کرتی ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زندگی میں دیا تھا، وہ ویسی ہی سنبھالی رکھی ہوئی تھی۔ جا کر دیکھا تو اس شیشی کے اندر مٹی نہیں، پورا خون جمع تھا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے مدینے والوں کو اسی دن اطلاع دے دی کہ اے اہل مدینہ، رسول اللہ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس وقت کوئی ٹیلی گرام نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی تیز خبریں لانے والا انٹرنیٹ یا موبائل یا فون کا سسٹم تھا، مواصلات تو نہیں تھے۔ خبریں جو آتی تھی کوئی قاصد خبر لے کر کے آتا تب پتہ چلتا، وہ بھی خبریں کبھی 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد پہنچتی تھی۔ لیکن مدینے والوں کو اسی دن خبر پہنچ گئی تھی کہ امام حسین کا قتل ہو گیا۔ یہ حضرت ام سلمہ نے خبر دی تھی۔ مدینے والوں نے آ کر کے پوچھا کہ یہ حالات ایسے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس دن سے لے کر ہر دن مدینے والے انتظار میں رہتے کہ رسول اللہ کا یہ خاندان اہل بیت کب یہ واپس مدینے آئیں گے۔ تو ملک شام سے وہ لوگ واپس جب مدینے آ رہے تھے تو پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا، پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا۔ اور وہاں پر جو بچی ہوئی عورتیں تھیں، سیدہ زینب اور امام حسین شہید کربلا کی 2 بیویاں جو بیوہ ہو گئیں، اور امام زین العابدین اور امام حسن کے 2 بیٹے، چھوٹا سا ایک قافلہ واپس مدینے آ رہا تھا۔ تو مدینے والے کہتے ہیں جیسے ہی وہ قافلہ مدینے کے اندر آیا تو لوگوں کی ایسی چیخیں بلند ہو گئیں، لوگ دیکھتے رہ گئے، کیونکہ رسول اللہ کے گھر کے کچھ افراد مدینے میں ابھی بھی موجود تھے۔ حضرت بی بی سغرا اور امام حسین کی اور ایک بیوی یہاں پر موجود تھی۔ سب انتظار کرتے رہ گئے، اور جیسے ہی یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تو مدینے والے کہتے ہیں ایک وہ دن تھا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا، اور دوسرا یہ دن تھا جب امام حسین کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا تھا تو مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا۔ امام زین العابدین بیمار سجاد جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے سیدھے روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اپنے اس قافلے کو لے کر روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ امام زین العابدین کربلا کی پوری داستان رسول اللہ کو سنا رہے تھے، کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے یا اللہ کے رسول، نبی محترم، نبی محتشم،
آپ کے اس لاڈلے نواسے کو جو آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرتا تھا، آپ کا وہ لاڈلا نواسا جو آپ سجدے میں جائیں تو پیٹھ پر سوار ہو جاتا تھا، اس لاڈلے نواسے کو اشقیاء کی جماعت نے بغیر پانی دیے، بغیر کھانا دیے ذبح کر دیا۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے اہل بیت اطہار میں سے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا۔ آپ کے گھر کے ہر جوان بچے کو گھوڑوں پر سے دوڑا کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر دی۔ جب امام زین العابدین رو رو کر کے یہ بیان کرتے تو مدینہ، جتنے لوگ تھے مدینے کے وہاں موجود، سب چیخیں بلند ہو گئی۔ کئی لوگ تو وہاں غش کھا کر گر گئے تھے اس غم کی داستان پر۔ اس کے بعد امام زین العابدین جب تک زندہ رہے، کبھی ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ہنسانے کی کوشش کرتے، کہتے کہ وہ حالات ہو گئے ختم، اب تو آپ معمول کے حالات پر آ جائیں۔ آپ یہی فرماتے کہ جس کے سامنے اس کے گھر کے سارے افراد کو 3 دن کی پیاس اور بھوک کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، اور تم اس شخص سے ہنسنے کی امید رکھتے ہو، اس سے مسکرانے کی امید رکھتے ہو۔ امام زین العابدین کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ کبھی وہ کسی قصاب کی دکان کے پاس سے گزرتے تو روتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قصاب دکانوں پر جیسی امام زین العابدین آتے، گوشت پر چادر اڑا دیتے تھے، اور لوگ یہ کہتے کہ وہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں کہ میرے گھر کے خاندان کے سارے افراد کا گوشت اسی طرح سے بکھرا ہوا تھا۔ وہ کسی ذبح کرتے ہوئے جانور کو دیکھتے تو رو پڑتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، اور یہی کہتے کہ لوگ تو جانوروں کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، میرے باپ کو لوگوں نے 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا۔ تو ان کے غم کے برابر تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا غم ہی نہیں ہے امام زین العابدین کا۔ لیکن میرے عزیزو، قرآن کی یہ آیت بالکل برحق ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے کام سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا ضرور۔ حالات کروٹ لیتے ہیں۔ یزید کا دور حکومت ختم ہو گیا، اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا۔ 6 مہینے صرف خلافت چلی، اس کے بعد یہ خاندان کی وراثت ہی ختم ہو گئی۔ معاویہ کے بعد، یعنی یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا، اس کے بعد پھر اس خاندان میں خلافت ہی ختم ہو گئی۔ مروان کی حکومت چلی، مروان کے بیٹوں کی حکومت چلی، لیکن اس اثنا میں ایک شخص مختار ثقفی نام سے کوفہ کی سرزمین سے ابھرتا ہوا ایک نوجوان نکلا۔ وہ اہل بیت کا جانثار تھا، محب تھا، چاہنے والا تھا۔ وہ کوفہ کی ساری طاقت و قوت کو اس نے جمع کر لیا، اور اسی دن سے اس نے طے کیا کہ رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کا بدلہ لے کر کے رہوں گا، میں کفارہ ادا کروں گا۔ تھا تو کوفہ کا رہنے والا، اور اس نے اپنی پوری مجتمع طاقت کو لے کر وہاں کی سارے لوگوں کو جمع کر لیا۔ اس کے بعد پھر ایک بعد دیگرے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور جو تاریخ ہے میرے عزیزو، اس نے پیچھا کیا سب سے پہلے اس شمر کا جس نے امام حسین کی گردن الگ کی تھی۔ اور ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً یہ بتاتا ہوں۔ وہ شمر چھپتا چھپاتا کوفہ چھوڑ دیا، جا کر کے ایک کھیتی میں رہنے لگا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے بھی چھپ کر کے کسی کسان کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن مختار ثقفی نے قسم کھا لی تھی کہ ہر اس شخص کو میں قتل کروں گا جو کوفہ سے نکل کر کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابل میں گیا تھا، اور جتنے گئے ہوئے تھے ان کو چن چن کر کے وہ قتل کرتا گیا، مارتا گیا۔ اور اس کے بعد پھر شمر مل گیا، اس کو اس نے اتنی بری طرح سے قتل کیا کہ اس کے ٹکڑے بکھیر دیے، اور اس کے بعد کتوں کو کے سامنے اس کے ٹکڑوں کو ڈال دیا جو امام حسین کا قاتل تھا۔ پھر خولی بن یزید تھا ایک شخص،
اور ایک شخص تھا جو امام حسین کے جسم اقدس پر پیر رکھ کر کے ان کو گرایا تھا، وہ تو پہلے ہی مر گیا۔ تو مختار ثقفی نے کہا کسی بھی کوفی کو مرنے کا بھی حق نہیں ہے بغیر سزا لیے ہوئے۔ اس نے اس کی قبر کھدوا دی اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلوا دیا، کہا یہ عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا، اس کی جنگ ہو گئی ابراہیم ایک اور گورنر بصرہ کے گورنر کے ساتھ، اور وہ حاوی ہو گیا، عبید اللہ بن زیاد کی فوج ماری گئی۔ پھر عبید اللہ بن زیاد گرفتار ہو کر کے آیا تو مختار ثقفی گیا اور کہا کہ یہ شخص میرے حوالے کرو۔ یہی ہے پورے کربلا کی داستان کا اصل مجرم، کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا، امام مسلم کو قتل کیا، ہانی بن عروہ کو قتل کیا، اور اسی نے بھیجا تھا کربلا میں۔ پھر عبید اللہ بن زیاد کو اس نے گرفتار کر کے چوراہے پر کھڑا کیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا میرے عزیزوں، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ موت مانگتا تھا لیکن کوئی اس کو وہاں پر مکمل قتل کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور مختار ثقفی اس کی انگلی کاٹتا اور اس کے بعد کہتا کہ درد کیسا لگتا ہے، کبھی اس کا کان کاٹتا اور کہتا درد کیسا لگتا ہے، تو نے رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا، آج تیری انگلی کٹنے پر تو گوارا نہیں کر پاتا، برداشت نہیں کر پاتا۔ اس حسین ابن علی نے کیسے گوارا کیا ہوگا جب 6 مہینے کے بچے کی گردن میں تم نے تیر ڈال دیا تھا۔ کئی دنوں کی اس مشقت کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو بھی قتل کر دیا گیا، ختم ہو گئے، اور جتنے گئے ہوئے تھے عمرو بن سعد سب مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ تقریباً 3 یا 4 سال تک چلا۔ مختار ثقفی کو جتنے لوگوں کی لسٹ تھی اس نے ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسی لیے یہ تاریخ میں بات رقم ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی مقابل میں آئے تھے، عبید اللہ بن زیاد کی اگوائی میں آنے والی یہ پوری جماعت 22,000 کی، ان میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا، اور تاریخ میں ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے ان میں سے کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی، کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی۔ اب یہاں دیکھیے تاریخ کا کیسا عجیب منظر ہے، 22,000 ختم ہو گئے 4 سال کے اندر اور نسل بھی نہیں چلی، اور امام حسین کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن نسل 14 صدیوں سے اب بھی چل رہی ہے، اب بھی چل رہی ہے۔ حسینی سادات ہر جگہ موجود ہیں میرے عزیزوں۔ اسی لیے میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے، اور جب اللہ انتقام لیتا ہے تو پھر تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے ہونے والی خطائیں، غلطیاں، اگر اس کا تعلق اللہ کی کسی محبوب بندے سے ہے تو پھر قیامت تک تم پر لعنت برسائی جائے گی۔ کبھی ہرگز ایسا کام ہونے نہ پائے کہ تم سے زیادتی ہو گئی ہو اور وہ بھی کسی اللہ والے کے ساتھ، ورنہ اللہ انتقام لے گا، اللہ انتقام لے گا۔ آپ یہ مت سمجھ کر کے چلیں کہ صرف ایک کربلا ہو گیا اور ایک یزید تھا، ایک حسین تھے اور پھر معاملات نہیں، ہر دور میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ کو یہی نصیحت کر رہا ہوں کہ کبھی تمہاری طرف سے کسی ایسی چیز، ایسی شخصیت کو تکلیف نہ پہنچاؤ جو اللہ والا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہو، ورنہ ہوگا یہ کہ اس کا انتقام اللہ لے گا، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ایک مشہور بزرگ جو اللہ ہے وہ گوارا نہیں کرتا، اس کے کسی ولی سے تم نے دشمنی کی تو خود فرماتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیں میرے عزیزو، ہمارے کسی عمل سے اللہ والوں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھو رسول اللہ کے اہل بیت یہ اللہ والے تھے، امام حسین، تکلیف پہنچی تو آج تک وہ یزیدی ذلیل ہیں اور لعنت کے پھٹکار ان پر برس رہے ہیں اور صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لمحے نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کو ظلم سے کوسوں دور رکھے،
اور مولا کریم ہمیں اہل بیت کے ساتھ زندگی عطا کرے اور قیامت کے دن اہل بیت کے ساتھ حشر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا